اسلامی شریعت کا چوتھا ماخذ کون سا ہے؟ بی آپشن درست ہے قیاس۔ یہ اسی ترتیب سے ہے، قرآن پہلا، حدیث دوسرا، اجماع تیسرا اور قیاس چوتھا پوائنٹ ہے۔ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ آپشن درست ہے، 2 قسمیں ہیں، اجماع سکوتی اور اجماع صریح، یعنی کہ سکوت سے مراد خاموشی ہے اور صریح سے مراد واضح اجماع ہے۔ قیاس کے ارکان کتنے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 4 ارکان ہے، اصل ہے، حکم ہے، فرع ہے اور علت ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، اصول و فروع میں مشترک وصف کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سی آپشن درست ہے، علت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح پچھلے MCQs میں بتایا گیا کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں، ایک ہے اصل، ایک اصل ہوتی ہے اور ایک فرع ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ علت ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پر حکم ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کر لیں آج کل کے دور میں چرس استعمال کی جاتی ہے تو چرس حرام ہے، لیکن قرآن پاک میں حکم نہیں آیا، قرآن پاک میں تو شراب کا حکم آیا، تو یہاں پر شراب جو ہے یہ اصل ہے کیونکہ اس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، اور فرع جو ہے یہ چرس ہے یا افیون ہے یا گانجا ہے یا جو بھی استعمال کی جاتی ہے منشیات میں، وہ فرع ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اب علت کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کامن مشترک وصف، کامن کوالٹی دونوں میں کیا ہے کہ اصل شراب جو ہے وہ بھی حرام ہے اور اس میں نشہ ہوتا ہے، اور فرع جو ہے منشیات اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، یہ دونوں کے درمیان کامن ہے اور وہ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اور حکم کیا ہوگا؟ اصل کا حکم ہے حرام، حرمت، اسی طرح فرع پر بھی علت کی وجہ سے حکم لگے گا، یہ حرام ہو جائے گی۔ تو مشترکہ وصف جو اصل اور فرع دونوں میں کامن کوالٹی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ احناف نے استحسان کو پسند کیا، استحسان کی مخالفت کس نے کی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے۔ فقہ اسلامی علی المذاہب الاربع کتاب کے مصنف کون ہیں؟ یہ آپشن درست ہے، عبد الرحمن الجزیری رحمہ اللہ مصنف ہیں۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، زہار کہتے ہیں، یعنی کہ بندہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دے کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میری ماں ہے، یعنی کہ جس طرح ماں کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے، اس طرح آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بھی یہ کام نہیں کروں گا، تو اس عمل کو زہار کہا جاتا ہے۔ فتاوی قاضی خان کون سی فقہ سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ کتاب ہے، درست آپشن ہے سی، فقہ حنفی سے۔ یہ قاضی خان بہت بڑے عالم دین تھے فقہ حنفی کے۔ کان سے نکلنے والی، کان سے مراد کیو ہے، یعنی کہ جو سونا اور چاندی یا لوہا وغیرہ نکالا جاتا ہے زمین کے اندر سے، اس کو کان کہتے ہیں۔ کان سے، اس سے مراد کوئی دوسرا کان نہیں ہے، کان سے نکلنے والی معدنیات کے لیے کون سا ٹیکس فقہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، خمس استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ دفینہ ہے، ریکاز ہے، کہیں جگہ سے سونا نکلا ہے تو گورنمنٹ، اگر تو پرانے وقتوں میں یہ تھا کہ جب وہ بندے کی اپنی پراپرٹی ہے تو پھر تو اس میں سے جو نکلا ہے اس کا خمس، یعنی کہ خمس سے مراد ہے 5واں حصہ، 20%، مال کے 5 حصے کیے جائیں گے اور اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ٹائپ کا کہہ لیں کہ یا صدقہ کے ٹائپ کا کہہ لیں یا ٹیکس کے کہہ لیں، وہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن آج کل چونکہ جو پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے اور جو بھی چیزیں نکلتی ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتی ہیں، اس لیے یہ پرسنلی ہو سکتا ہے، معدنیات وغیرہ پر گورنمنٹ کی طرف سے آج کل سب کچھ پراپر لیا جاتا ہے۔ وراثت کا قانون کب نازل ہوا؟ یہ آپشن درست ہے، 3 ہجری میں نازل ہوا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا فقہی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے، استلام کہلاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے، الامالی فقہ حنفی کی کتاب ہے، بتائیے یہ کس امام کی طرف منسوب ہے؟ سی آپشن درست ہے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کس امام کے شاگرد تھے؟ ڈی آپشن درست ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ یہ آپشن درست ہے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ بی آپشن درست ہے، کوفہ میں پیدا ہوئے۔
اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔